ایک سادہ بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہود میں سے ظہور ہوگا، اور یہود چونکہ حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک نبی کی پیشین گوئی تھی اور ایک حضرت مسیح کے آنے کی پیشین گوئی، انہوں نے نہیں مانا تو وہ انتظار کر رہے ہیں، اور نہ ماننے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو داؤد کی سلطنت بحال ہو جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس دعوت دی اور دنیا سے چلے گئے، بلکہ بڑی عظیم کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بادشاہی ملے گی۔ یہ پیشین گوئی ہمارے ہاں تھی۔ ابھی بھی اگر آپ سنیں ان کو اور یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے، حضرت مسیح آئے، حضرت مسیح کی دعوت دنیا میں پھیل گئی، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مذہبی قوت وہی ہے کہ جو حضرت مسیح کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ ہو گیا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے یا اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فروغ تو نہیں پیدا کرتا۔ تو بعض اوقات لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں اس طرح کی بات کہہ کے، تو وہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے بقول یا ان کی رائے میں جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو تو صلیب دے دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، جبکہ پیشین گوئی یہ تھی کہ داؤد کی سلطنت بحال ہو جائے گی ان کے آنے کے بعد۔ اور یہود کے ہاں داؤد کی سلطنت ظاہرہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ عباسی سلطنت بحال ہو جائے گی، یا بنو امیہ کی سلطنت بحال ہو جائے گی، یا عثمانی سلطنت بحال ہو جائے گی۔ یعنی دنیا پر اس زمانے میں ایک طرح سے ان کا غلبہ تھا۔ قریبی علاقے اس وقت دنیا اس طرح تو نہیں تھی جیسے اب ہمیں نظر آتی، تو وہ یہ خواب دیکھتے رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ کیسے غلط فہمی ہوئی؟ بائبل کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئیاں دو تھیں، یعنی حضرت مسیح کی پیشین گوئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بھیجے گا کہ جس کو تمہاری روایت کے مطابق کسی پہلے پیغمبر کو مسح کر کے پیغمبری کے منصب پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ممسوح ہو کر آئے گا، گویا اس کا اعلان اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بالکل یہی ہوا، گہوارے میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، غیر معمولی معاملات ہوئے، تو وہ اللہ کے مسیح تھے۔ یہود کے ہاں چونکہ روایت تھی کہ جب کبھی کسی کو منصب پر بٹھانا ہوتا تھا تو پہلے کا پیغمبر اس کے سر میں تیل ڈال کر مسح کرتا تھا، یہ روایت تھی۔ اب یہ گویا مسیح ہے، تو سارے پیغمبروں کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے تھے، بلکہ بادشاہوں کے لیے بھی جب ان کو منصب دیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح المسیح تھے، یعنی گویا اللہ نے جن کو خود اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان اس طرح کیا گیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، گہوارے میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، بتایا کہ میں آخری قیامت بن کے آیا ہوں۔ ان کے لیے یہ صورت تھی، یہ ہونا تھا، اور یہود گویا ان کے بعد اب معزولی کی زد میں تھے۔ دوسری پیشین گوئی ایک آنے والے پیغمبر کی تھی، جن کے بارے میں جس طرح کے کتاب استثناء میں ہے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جب آئے گا تو تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اس کے نام سے اس کو پیش کرے گا۔ تو اس نبی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ اس کے آنے کے بعد زمین و آسمان میں ایک عظیم بادشاہی قائم ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ کے بعد ہوئی، یعنی سلطنتیں الٹ گئیں۔ تو داؤد کی بادشاہی کی پیشین گوئی تو بالکل درست تھی، لیکن جس کے بارے میں تھی اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اور جس کے بارے میں نہیں تھی اس کے بارے میں انکار کرنے کے لیے اسی کو بہانہ بنا لیا۔ تو یہ صورت ہوئی۔ چنانچہ اب ظاہر ہے کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دجال تنہا لفظ نہیں ہے بلکہ المسیح الدجال ہے، یعنی وہ شخص جو یہود میں پیدا ہوگا اور ان کی طرف سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن بالکل جھوٹا اور فریب کار ہوگا۔ یہ ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں اس کی آمد نہیں ہونی، یہودی کے ہاں ہونی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پر حضور نے فرمائیں کہ وہ بھی ایک بڑا فتنہ ہوگا، اور قبر میں بھی ایک بڑی آزمائش پیش آئے گی، اس لیے ان کے بارے میں متنبہ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔